السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو، تم نیک بن ہی نہیں سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو کیا؟ وہ جو تم پسند کرتے ہو، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جب تک وہ نہ دو کسی کو، اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے، اس وقت تک تم اللہ کا انعام نہیں پا سکتے، اللہ کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، تم اللہ کی اطاعت کے دعوے کو سچا نہیں کر سکتے۔ گویا حقیقی معنوں میں کوئی شخص اس وقت تک نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ قربانی کی سطح پر اور اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کی سطح پر نیک نہ بنے، جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ کسی کو حدیث یاد ہے؟ نہیں، خدا کی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے، اتنی تاکیدی حدیث ہے یہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا۔ اب ذرا اس معیار کو دیکھیے، ہمارے معیار کیا ہیں؟ گھروں سے باہر ابھی چھوڑ دیجیے، گھر کے اندر بہن بھائی، شوہر بیوی، قریبی رشتہ دار، کیا ہم ان کے لیے بھی وہ پسند کرتے ہیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ خریدیں تو کبھی کبھار ویسا ہی خریدتے ہیں جو اپنے لیے خریدتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جو چیز سب سے اعلیٰ میز پر رکھی ہو، ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ یہ میری پلیٹ میں آئے، یہ میرے پاس آئے۔ یعنی یہ بڑی بڑی باتیں نہیں، جو زندگی کے رویے اور معاملات اور طریقے ہیں، ان میں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر خیر کی طلب رکھ دی گئی، اور ہر شخص اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور ہر شخص خیر کا حریص ہوتا ہے، اور وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں میں تنگی بھی رکھ دی گئی۔ انسان چاہتا ہے کہ بہترین چیز اسی کے لیے، وہ اپنے لیے رکھے، لیکن آپ نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کیا نہ کریں، جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے، جو اپنے لیے رکھا ہوا آپ نے، جس کو آپ یہ سوچ کے رکھے ہوئے کہ یہ میں پہنوں گی، یہ میں استعمال کروں گی، یہ میری چیز ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے سوٹ کرتی ہے، اس میں سے کچھ دوسروں کو نہ دو جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہمارے لیے بڑا سخت امتحان ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارا ہی دوسرے کو دے دو۔ کیا کہا کہ اگر اس میں سے کچھ بھی دے دو گے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو بھی جس درجے کی قربانی کرو گے اس درجے کی خیر بھلائی اور ریوارڈ پالو گے۔ بیسیکلی انسان یہ سمجھتا ہے کسی کو دے کر کہ شاید وہ اس پہ احسان کر رہا ہے، حالانکہ وہ کس پہ احسان کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ بھی جب دیتے ہیں تو وہ کس کے لیے جمع کر لیتے ہیں؟ اپنے لیے۔ کوئی احسان نہیں کسی پر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، اچھائی کی، اپنے لیے کی، کسی پہ کوئی احسان نہیں، کسی پہ کوئی دین نہیں، کیونکہ جو ہم دیں گے وہ وقتی طور پر تو جاتا نظر آئے گا، لیکن پلٹ کے کب اور کہاں ملے گا؟ زیادہ ہو کر جہاں سب سے زیادہ ہم ضرورت مند ہوں گے۔ ہم دنیا میں شاید اپنی چیزوں کے اتنے ضرورت مند نہیں ہیں جتنے ہم اپنی ان ساری چیزوں کے آخرت میں ضرورت مند ہوں گے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اگر ہم وہ کسی اور کو دے دیں، ہو سکتا ہے گزارا۔ بعض اوقات ایک سے زائد چیز، ہر جو اچھی چیز ہے وہ لے کے اسٹور کر دیتے ہیں، رکھے رکھتے، اور پھر وہ پرانی ہو جاتی، وہ پھر اچھی نہیں رہتی، پھر جب وہ ردی ہو جاتی پھر کہتے ہیں اچھا کوئی اور لے لے، پھر دینے کو تیار ہے۔
تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آج ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم ہی استعمال کر لیں گے یا ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں گے، تو انسان کی زندگی میں اتنی مہلت تو ہے ہی نہیں کہ وہ ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے جو اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی. بہت جلد یہاں سے ہمیں کوچ کر جانا ہے، بہت جلد یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے اس دنیا سے. صرف چند سال کی تو بات ہے، کتنے سال ہے ہمارے پاس اور سوچیں. میکسیمم بھی جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں. آپ بڑھاپے سے پہلے کی عمر کو رکھیے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، نہ آپ کھا سکتے، نہ کھانے کا مزہ، نہ پہننے کا مزہ، نہ سنبھالنے میں کچھ لطف. جب جوانی ہوتی ہے نا تو اچھی اچھی چیزیں آپ ڈیکوریٹ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور جب بوڑھے ہو جاتے تو وہی وبال جان ہو جاتی. اٹھانی رکھنی بھی مشکل، سنبھالنی مشکل، ان کی حفاظت مشکل جسمانی اعتبار سے بھی. اور پھر اس کے بعد آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک لمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے. آپ پہننا چاہتے ہیں، آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا، اب آپ پہ وہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عقل مندی کے ساتھ سوچے کتنی اور زندگی، کتنا اور میکسیمم بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ میں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا کتنا اور میں اس کو زیادہ زیادہ استعمال کر سکتی. کیوں نہیں اس میں سے کچھ، سارا نہیں کہا جا رہا، کچھ اپنے ہاتھ سے نکالوں، کیونکہ باقی تو جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے، وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. تو کس کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے؟ اور اپنا مال وہ ہے جو آپ کھا لیں اور ختم کر دیں، پہن کے پرانا کر دیں، یا پھر اپنے ہاتھوں آخرت میں جمع کرا دیں. اب ہم جو آج دیں گے نا، ردی دیں گے، کباڑ دیں گے، خراب دیں گے، وہی کل واپس لیں گے. وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص جو انجینئر تھا یا مکان بنانے والا تھا، بلڈر تھا یا وٹ ایور، تو اس نے بہت اچھی اچھی بلڈنگز بنائی اور خوب شوق اور محنت سے بہت ہی زبردست کام کیے. تب اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر تھی. اس نے کہا کہ میں اب کام چھوڑتا ہوں. تو جہاں وہ کام کرتا تھا اس شخص کو جا کے کہنے لگا کہ میں اب چونکہ ریٹائر ہو رہا ہوں، اس لیے اس کے بعد اب میں اور کوئی پروجیکٹ نہیں لوں گا. تو جو مالک تھا کمپنی کا، اس نے بہت اس کو التجا کی کہ تم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، بس ایک آخری گھر بنا دو میرے لیے. اب چونکہ اس نے ریٹائر ہونا تھا، اب اس کو وہ کوئی ایسی فکر تو تھی نہیں کہ کریڈیبلٹی کی بات ہے، لہذا اس نے جیسے تیسے مکان بنا دیا. وہ سر سے اتارا، مکان بن چکا. چابی دینے کے لیے جو مالک کے پاس ہے تو اس نے کہا چونکہ تم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے تو میں نے یہ چاہا کہ تمہیں جاتے ہوئے ایک گفٹ سے نوازا جائے. تو یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا اور یہ تم اس کی چابی لے لو. تو اس وقت اس کو ہوش آیا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ گھر میرے لیے بن رہا ہے یا مجھے ملنے والا ہے تو میں اس کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، دین کے لیے کرتے ہیں، وہ احسان سمجھ کے اور سر سے اتارنے والا کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے پاس آئے گی، اس کی چابی ہمیں کو ملے گی، اچھا یہ لے لو تم. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ دنیا میں جمع کر رہے ہیں شاید وہی ہمارے لیے زینت اور رونق اور ہماری عزت افزائی اور ہماری بڑائی کا سبب ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. وہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، دوسروں کے پاس چلا جائے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور اس میں پھر یاد رکھیے کہ انفاق میں صرف مال نہیں ہوتا، جو کچھ بھی علم ہے تو وہ بھی، یعنی بہترین سے بہترین چیز انسان دوسرے تک پہنچائے. اس میں کوئی بخل نہ کرے کہ میں یہ سب بتا دوں گا دوسروں کو تو میرے پاس کیا رہے گا. نہیں، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے. تو اب آپ دیکھیے اسلام ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی یا انسان کا مزاج کیا ہو. صرف گیونگ نہیں، شیئرنگ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی خیر اور بھلائی عام کرنے والا، اتنے وسیع پیمانے پر خیر عام کرنے والا ہو کہ کوئی بھی شخص خیر کی کسی قسم سے محروم نہ رہ جائے. جو آپ کھاتے ہیں وہ سب کھا سکیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ٹیسٹ صرف چند لوگ ہی حاصل کر سکتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، سب وہ سب نہیں کھا سکتے. کچھ لوگ تو صرف جب آپ بڑی عید پر جانور ذبح کرتے ہیں صرف سال میں اس وقت گوشت کھاتے ہیں، باقی وقت نہیں کھا سکتے. اسی طرح
کچھ اور چیزیں جو آپ ساری زندگی پہنتے ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ آپ ان تک اس میں سے کچھ بھی نہیں جانے دیتے. اسی طرح بہت سی ایسی نعمتیں جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں سے کچھ ایک حصہ بھی کسی اور کے پاس چونکہ نہیں جاتا، اس لیے کچھ لوگ ہمیشہ ترستے رہتے ہیں. تو یہاں حکم کیا ہے کہ جو بہترین سے بہترین چیز تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو، اس کا کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، دوسرے تک بھی منتقل کرو. اس سے کیا ہوگا کہ زندگی کی جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو تمہارے ہاتھوں سے دوسروں تک بھی پہنچے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ مزاج ہو کہ جو بیسٹ چیز میرے پاس ہے اس میں سے کچھ میں اپنی بہن کو بھی دے رہی ہوں، محبت بڑھے گی. کیونکہ جب ایک ہی شخص اس کو استعمال کرے گا نا تو دوسرے صرف دیکھتے رہ جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جیلسیز پیدا ہوں گی، گھٹن اور ایک دوسرے سے نفرت آئے گی. قدرتی طور پر دوسروں سے دوری ہوگی کہ اچھا ان کے پاس تو یہ سب کچھ اور ہم قطرے کو بھی ترسیں. پھر محبتیں نہیں رہ سکتی. خاندانوں میں محبتیں کیوں نہیں رہی؟ بہن بھائیوں میں محبتیں کیوں نہیں رہی؟ کہ جن کو دنیا میں زیادہ مل گئے وہ تو کہیں اوپر چلے گئے، اور جن کو نہیں ملا وہ ترستے رہ گئے. ان کے لیے صرف بچے کچے پرانے اور ردی مال ہی رہ گئے. عموماً بہن بھائیوں میں بھی یہ ہونے لگتا ہے کہ جو تو برابر کے ہیں ان کو کوئی گفٹ دیا جاتا ہے تو عموماً اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، اور جو بیچارے درجے میں کم ہیں ان کو اترے پرانے. ان کا تو اس سے بھی کام چل جائے گا. وہ بھی آپ ہی کے ماں باپ کے بچے ہیں، ان کا بھی سوچو. تو بات یہ ہے کہ خواہ رشتہ دار ہوں، خواہ دوسرے لوگ ہوں، خواہ انجان ہوں، کچھ بھی ہوں. اور آپ دیکھیں پیچھے آپ انفاق پہ بہت سی چیزیں پڑھ چکے، اس میں ایسا نہ دو کہ جو تمہیں خود پسند نہیں. ایک جگہ یہ فرمایا گیا. پھر یہ کہ دن کو بھی دو، رات کو بھی دو، دکھا کے بھی دو، چھپا کے بھی دو. یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد یہ آخری آیت ایک طرح سے آتی ہے یہاں پر انفاق کی ایک تتمہ ہے. تو اب یہ ہائٹ ہے کہ اعلیٰ ترین مقام کیا ہے کہ وہ دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور پھر شرط یہ نہیں کہ سب دے دو. وما تنفقوا من شیء، جو بھی کچھ تم دو گے تھوڑا یا زیادہ، فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو فوراً پتہ چل جائے گا. فوراً وہاں تمہارا بیلنس جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا، فوراً فگر چینج ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ خوبی یا یہ خصوصیت صرف اس شخص کے اندر ہو سکتی ہے جو سچا ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اختیار کرو کہ سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے. فإن الصدق یہدی الی البر، صدق بر کی طرف لے جاتا ہے، اور بر یعنی نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی نیت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق. اور جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے، بے حد جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے سچائی انسان کو لے جاتی ہے بر کی طرف. تو یہ بر کس کے نصیب میں ہے؟ یہ بڑی نیکی کس کے حصے میں؟ جو سچا ہوتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ ایمان میں سچا ہے، جو اپنے آپ کے ساتھ سچا ہے، جو اپنے مشن میں سچا ہے، جو اپنے کاموں میں سچا ہے، جو سنجیدہ ہے اندر سے، جس نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر رکھا، جس کو پورا یقین ہے کہ میرا رب سب کچھ لوٹائے گا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور ایک گنا نہیں ہزاروں گنا اس کو بڑھا کے واپس لوٹائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر کہ اس آیت کو سن کے ان کا طرز عمل کس طرح بدلا. سیدنا ابو طلحہ مالدار صحابی تھے. مسجد نبوی کے سامنے ہی بیروہا نام کا ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے. یعنی باغ میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہی باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا.
اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے، یعنی وہی بر جو میں چاہتا ہوں مجھے ملے، وہ اس کے بس چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا، اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں تقسیم کر دیں۔ آپ بہت ہی خوش ہوئے، فرمانے لگے یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں سے تقسیم کیا، اور چچا زاد بھائی جو 5ویں پشت 7ویں پشت تک جا کے بنتے تھے، دور دور کے رشتہ داروں میں، قریب کے بھی نہیں، دور دور کے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں اس کو تقسیم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک باغ ہے، ابو طلحہ کا یاد ہے کون ہے، کس کے شوہر ہیں؟ ام سلیم کے۔ ام سلیم کے شوہر ہیں حضرت انس کے ستیلے باپ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس باغ میں کنواں بھی ہو اور طرح طرح کے اس میں درخت ہوں، اور پھر وہ ایک آیت سن کے انسان اٹھ کے چلا آئے اور اس کو اللہ کی نظر کر دے، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جسے یقین ہو کہ مجھے واپس ملے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اسے اللہ کے پاس ذخیرہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا یقین اور ایمان اتنا پختہ نہیں، اس لیے ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث۔ حضرت عمر فاروق اس آیت کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے اپنے تمام مال میں سے سب سے زیادہ مرغوب خیبر کی زمین کا حصہ ہے۔ خیبر کی زمین بہت زرخیز زمین تھی جو پہلے یہود کے پاس تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے تقسیم کیا تھا۔ تو میرا جو خیبر کا حصہ ہے وہ مجھے بہت ہی عزیز ہے، یعنی بہت نفع مند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل روک دو، پھل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، یعنی زمین نہیں تقسیم کرو لیکن زمین کو وقف کر دو۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف فی سبیل اللہ، کہ یہ زمین اب قیامت تک کسی انسان کی پراپرٹی نہیں بنے گی، یہ صرف اللہ کی خاطر وقف ہے، اور اللہ کی خاطر اس کا جو پھل ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، اور اسے اب نہ کوئی خرید سکے گا، نہ بیچ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اپنے نام لگا دے گا، بلکہ یہ اللہ کے نام ہو گئی۔ وقف فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ چیز میں نے اللہ کے نام کر دی۔ ایک ہوتا نا آپ کسی انسان کے نام کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں، کسی کے، یہ اللہ کے نام کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی ھذا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ عزیز اپنا یہ گھوڑا ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا نام شبل تھا۔ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، عرض کی کہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے اسامہ بن زید سے کہا کہ تم اسے لے لو۔ اسامہ حضور کو بہت پیارے تھے۔ اب یاد ہے کہ حضرت حسن بہت سفید تھے، بہت خوبصورت تھے، تو حضرت اسامہ جو تھے چونکہ ان کی والدہ حبشی تھی تو یہ سیاہ تھے، تو دونوں کو آپ ایک کو ایک گھٹنے پہ بٹھا لیتے، دوسرے کو دوسرے گھٹنے پہ بٹھا لیتے، اور بہت پیار کرتے تھے، یعنی جس طرح اپنے نواسے کو کرتے اسی طرح حضرت اسامہ کو کرتے۔ تو اسامہ کے باپ ہیں زید۔ زید اپنی بہترین چیز اٹھا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ، اور آپ اسامہ کو کہتے اسامہ یہ تم لے لو۔ وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا اور آپ نے پھر میرے بیٹے کو دے دیا، یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے اس کو تم سے قبول کر لیا، تم نے دے دیا، اب یہ میری مرضی، جس کو چاہوں دوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے اس کو بہترین طرح استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا کہ آپ اس کو یہاں لگا دو، آپ اس کو یہاں لگا دو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دینے والا تو دے کے فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دینے والا تو دے کے ذمہ داری اتر گئی اس کی، اس کا تو قبول ہو گیا۔ اب جو لینے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھی خیر خواہی کا ثبوت دے اور اس مال کو بہترین سے بہترین جگہ پر استعمال کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہی ایک شخص کو شدید ضرورت ہوتی کسی چیز کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں باہر دینا زیادہ ثواب کا کام۔ حضرت زید تو اپنی خوش دلی کے ساتھ لے آئے، لیکن آپ نے انہی کے بچے کو لوٹا دیا۔ تو اس میں اصل چیز یہ نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، اصل چیز کیا ہے کہ دینے والا کس نیت اور کس جذبے سے دے رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ پسندیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
وما تنفقوا من شیء، من شیء چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، خواہ وہ باغ ہو جس میں کئی سو کھجوروں کے درخت ہوں، یا وہ گھوڑا ہو، یا وہ کوئی چھوٹی سی اور چیز ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی تم کرو گے اللہ کو پتا ہے۔ پھر آگے کی جو آیات ہیں ان میں یہود کی طرف سے کیے جانے والے مسلمانوں پر کچھ اعتراضات کا جواب ہے۔ پہلا اعتراض، اور وہ یہ تھا کہ کچھ کھانے جو شریعت محمدی میں حلال ہیں وہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم، یعنی یہ یہود کا کہنا تھا، تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں تو پھر ان چیزوں کو تم نے حلال کیسے کر لیا؟ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنی ذات پر خود حرام کیا۔ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ انہوں نے کس چیز کو حرام کیا تھا؟ اونٹ کا گوشت اور دودھ، کیونکہ انہیں عرق النساء شٹکا کی پین شروع ہو گئی تھی، یعنی روایات میں یہ آتا ہے، اور ان کو پرہیز یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ کا استعمال چھوڑ دیں، یعنی بطور علاج، تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اپنے اوپر حرام کر لیا ایک طرح سے۔ فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یہ ایکسیپشنلی اسرائیل نے ذاتی طور پر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے حرام نہیں تھا، ان کی امت کے لیے حرام نہیں تھا۔ اور یہ ہوا کب تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے بھی کہیں پہلے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے آئے حضرت موسیٰ سے، اور تم کہتے ہو کہ یہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھا اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ، تم تورات لے آؤ، فتلوہا، اسے پڑھ کے سناؤ، اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں؟ کہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام تھی۔ ہاں، کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر بعد میں حرام ہوئی تھی ان کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ان پر کچھ طیبات جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ حرام کیوں کی اور کب کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی نعمت حرام کر دی جاتی تھی کہ تم یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب تم یہ نہیں کھا سکتے، یعنی جہاں یہ گناہ کرتے تھے تو وہاں ان کے سزا کے طور پر ان پر نعمتیں حرام کر دی جاتی تھی۔ اور یہ ایک جانی بوجھی چیز ہے کہ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو بعض اوقات رزق سے یا کسی بھی اور نعمت سے جو ان کو ملنے والی ہوتی ہے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی بعض اوقات انسان کو اس گناہ کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی واضح دلیل بنی اسرائیل ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اس کے بعد اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ ملت ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں حرام نہ تھیں اور امت محمدی پر بھی حرام نہیں ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم سے ایک نسبت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ لیکن یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ کیا بتاتے تھے؟ کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ پڑھ چکے ہیں سب آپ، کوئی نئی بات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے، اصل میں مسلمانوں کے دل میں یہ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے دیکھو یہ نبی کوئی سچا نبی نہیں، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو تمہیں اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال نہ بتاتا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔
یہ تو ابراہیم پر بھی حرام تھا، ان کی امت پر بھی حرام تھا، ان کے ماننے والوں پہ بھی حرام تھا. تو بتایا گیا کہ نہیں، ابراہیم پر اور ان کی ملت میں حرام نہیں تھا. یہ تو اسرائیل نے یا یعقوب علیہ السلام نے بطور علاج اپنے اوپر منع کیا تھا. اور آج اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حلال ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شروع سے حلال رہا ہے. اس لیے کیا کہا گیا، تم اس کو بغیر کسی تردد کے حلال سمجھو. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بے فکر ہو کر اس طریقے کی پیروی کرتے چلے جاؤ. وہ مشرکین میں سے نہ تھے، ان کا طریقہ ایک درست طریقہ تھا. یہود کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، جس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تو اس اعتراض کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ مکہ ہی میں تھا. اور پھر ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اسے جب تعمیر کیا تو اس کے 1000 سال بعد ہیکل کی تعمیر ہوئی، یعنی سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ یہ عبادت گاہ بنائی. اس لیے اصل عبادت گاہ تو بیت اللہ شریف ہی تھی، یا لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ وہی بنائی گئی تھی. تو یہاں اس سوال یا اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ میں ہے. مبارکن، برکت والا ہے. وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. یعنی جو بھی وہاں پر جائے یا جو بھی وہاں پر موجود کرامات کو دیکھے تو وہ یقیناً ہدایت پائے گا، اللہ کی طرف راہ پائے گا. بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن ایک عمرہ یا حج کر لیں تو زندگی بدل جاتی ہے. فیہ آیات بینات، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم موجود ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو وہ پرامن ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس گھر میں یا اس گھر کے آس پاس جو اصل کرنے کی عبادت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ حج البیت، حج کی عبادت، جس کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ حج بھی ہے. تو حج بنیادی فرائض میں سے ہے. لیکن کس کے لیے یہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، جو جا سکے. اور اس استطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ زاد راہ ہو، جانے کا خرچ ہو، سواری کا بھی اور وہاں رہنے کا بھی، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی. نمبر 2 یہ کہ راستہ پر امن ہو. پھر یہ کہ جسمانی صحت بھی ہو، استطاعت جسمانی بھی ہو، مالی استطاعت کے علاوہ بدنی استطاعت بھی ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. یعنی مجنون کے اوپر حج فرض نہیں، بچے پہ فرض نہیں، غلام پہ فرض نہیں. اسی طرح عورت کا محرم ساتھ ہو. تو یہ استطاعت سبیل میں سے آتی ہیں چیزیں. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، کس چیز کا انکار یہاں کفر ہے؟ حج کا. یعنی جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی، بس اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کی تمام چیزوں سے بھی محبت نہ کریں. پھر اس کے گھر سے بھی آپ محبت کریں گے، اس سے متعلق ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ سے محبت ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے اس کے گھر سے محبت نہ ہو. اور جسے محبت ہو پھر وہ اس جگہ کو پا بھی لیتا ہے، جس کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ. پھر اس کو راہ بھی مل جاتی ہے، من استطاع الیہ سبیلا بھی ہو جاتا ہے. الا یہ کہ حقیقی مجبوری ہو کہ جس میں انسان
واقعی بے بس ہو، چاہنے کے باوجود بھی وہ نہ جا سکے، تو اس کا تو پھر اللہ کو پتا ہے۔ ادروائز جو جان بوجھ کے انکار کرے، ومن کفر، جس کے دل میں کوئی شوق نہیں، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یہ قرآن پاک میں کئی بار بہت وضاحت کے ساتھ بتائی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا ہم کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں یا اس کے گھر جاتے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو یہ کوئی اللہ پہ احسان ہے؟ نہیں، اللہ پہ نہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اس کو اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو، لیکن اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر اس کو پرواہ نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، سورۃ التغابن آیت 6، اور پچھلی آیت جو تھی وہ سورۃ الزمر آیت 7 تھی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 7، کہ اگر تم اچھا کرتے ہو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو، تمہاری بھلائی تمہیں پہ لوٹتی ہے، اور اگر تم برا کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا بھی نقصان تمہیں کو پہنچے گا۔ سورۃ فاطر آیت 15 میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ گویا کوئی بھی شخص اگر حج بیت اللہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو اس فریضے سے انکار کرتا ہے تو ابھی خود ہی کو نقصان دیتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ اور ویسے بھی عام نیکیوں کے بارے میں بھی یہ یاد رکھی، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی، خواہ وہ دل کی نیکی ہو، نیکی کی قسمیں بتائی تھی نا میں نے آپ کو، نیکی کی قسمیں کیا ہیں بتائیے؟ بدنی، مالی، قلبی، لسانی۔ قلب کی نیکیوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر شکر گزاری، الحمدللہ، یہ دل کی نیکی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم، خود کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو قلبی نیکی کیا ہے؟ جیسے شکر گزاری ہے، جیسے صبر ہے، جیسے حسن ظن رکھنا ہے دوسروں کے بارے میں، اچھا سوچنا ہے۔ لسانی نیکیاں کیا ہیں؟ مثلا زبان سے سچ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، اچھی باتیں کرنا، زبان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنا۔ بدنی نیکیاں کیا ہیں؟ جیسے نماز وغیرہ پڑھنا، یا پھر انسانوں کی خدمت کرنا، چاہے آپ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے محنت کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ نیکی میں شمار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اور مالی، یعنی مال کی کسی بھی قسم میں سے کچھ بھی جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مالی نیکیوں میں سے، اور پھر وہ اس کے آگے کئی برانچز اور شاخیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انس کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر وہ سارے کے سارے ہو جائیں، اول سے آخر، پہلے انسانی آدم سے لے کے آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہو، سارے کے سارے، تمام جن، تمام انسان سب سے زیادہ شکر گزار دل رکھنے والے انسان کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یا عباد، یا میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے اول اور آخر، انس و جن، سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق، بدکار، برے انسان کے دل کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ گویا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی تصور کریں نیکی کا کوئی کام، وہ سب کچھ کہاں پلٹتا ہے، کہاں آتا ہے؟ خود اپنے اوپر آتا ہے،
سب کا سب قطرہ بھی اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں کرتا، نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا سوچئے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ہی لیے جمع کر رہے ہیں. ہم جو دے رہے ہیں دراصل وہ لے رہے ہیں، وہ دے نہیں رہے. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کسی اور کا نہیں بناتے، وہ اپنا ہی بناتے. تو پھر اپنے لیے اچھے سے اچھا بنائے نا، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ. لیکن ہم اتنی ڈسیپشن، دھوکے کا شکار ہیں، یہ اتنی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم جو تو اس فانی اور عارضی دنیا میں کرنے کے کام ہیں ان کو تو ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں، پرفیکٹ. اور جو آخرت کے لیے کرنے کے کام ہیں ان کو ہم تو سر سے اتارنے والا حال کرتے ہیں. وہ تعلیم جس سے ہمیں دنیا میں اچھی جاب ملے اس کے لیے ہم ہر قربانی کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں چند پیسے ملنے والے ہیں اس کے بس. لیکن وہ دین اور وہ قرآن اور وہ علم جس کو اللہ نے خود فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کو کتنے ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کرتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں. وہ انٹرسٹ اور وہ کمٹمنٹ اور وہ توجہ اور وہ شوق اور وہ جذبہ اور وہی سچائی، کیونکہ سچائی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سچائی اپنے عمل میں کہ واقعی جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے کرنے کا حق ادا کریں، وہ کتنا کرتے ہیں. کیونکہ اس کا ریوارڈ بعد میں ملنے والا ہے، کل نظر آئے گا. اگرچہ اس کے قدم قدم پہ برکتیں ہیں، وہ یہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ ہر شخص کو اس کے اپنے یقین اور اپنے ایمان کے مطابق نظر آتا ہے. وہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہوتی کہ آپ دیکھ سکیں، وہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ واقعی گمان کر سکیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان. کہ یہ سب قرآن کی برکت ہے. بہرحال تو اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ حکم سنانے کے بعد وَلِلَّهِ، اللہ کا حق ہے یہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ذمے ہے یہ، کیا؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. لیکن کس کے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو جا سکتا اس کے لیے. اور جو جا سکتا اور پھر نہ جائے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے ذرا اپنے گھروں کو سوچیے، اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں اور وہ کہ میں نہیں آنا چاہتا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں آنا تو نہ آئے، نہیں آتے تو نہ آؤ، ہمیں تو کوئی شوق نہیں، ہمارا کیا جاتا. تو کیا جس کو اللہ بلائے اور وہ نہ آئے تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے اس کے آنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید، شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے کس بات پر؟ اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تمہارا عمل ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نظر میں ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ کیسے روکتے تھے؟ ایک تو اپنے طرز عمل سے، جیسے بعض اوقات ہم اپنے طرز عمل سے دوسرے لوگوں کو اسلام سے روک دیتے، ایسی گفتگو کر کے یا ایسا معاملہ یا ایسا عمل کر کے. آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جو بچی نئی آئی ہے، کیونکہ کل مسلمان ہوئی تو آج پہلی دفعہ اس کو ایسا موقع ملا کسی قرآن کی مجلس میں جانے کا، تو یقیناً وہ سب آبزرویشن بھی اس طرح کر رہی ہوگی کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، یہ کھاتے پیتے کیسے ہیں، یہ قرآن سنتے کیسے ہیں، قرآن جب لگا ہوتا ہے تو ان کے چہروں پہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آبزرویشن سے تعلق رکھتی ہیں. اب ہمارا جو بھی رویہ ہے وہ یا تو اس کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے یا پہلے کو بھی گنوانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی حرکتوں سے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں یا پھر ان کو بگا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں. ہم کہیں بھی جا رہے ہوں، چاہے کوئی کانشیسلی ہمیں نہ بھی دیکھ رہا ہو، ہمارا طرز عمل دوسروں کے لیے ایک مثال. تو یا اہل الکتاب کہہ کے اہل کتاب کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے. لم تصدون عن سبیل اللہ، تمہارا کام یہ تھا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، تمہیں تو اس لیے اٹھایا گیا تھا، اس لیے چنا گیا تھا. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یعنی ایک ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا، ایک ہوتا ہے زبان سے روکنا، ایک ہوتا ہے
اعتراض کر کے روکنا، تنقید کر کے روکنا، شکوک و شبہات پیدا کر کے روکنا، یا کچھ چالیں چل کے روکنا، سازشیں کر کے روکنا. اور یہاں خاص طور پر جس چال کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تبغونہا عوجا، اس کے سامنے دین کے نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھتے ہو، دین پر اعتراضات کر کے رکھتے ہو. وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں اسلام کی سچائی کے بارے میں معلوم ہے. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، کس سے؟ اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. سورۃ البقرہ میں بھی آپ اس سے ملتی جلتی ایک آیت پڑھ چکے ہیں. کیا؟ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں پھیرتے تھے لوگوں کو؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.